بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں یہ سزا دیتے ہیں کہ پریشانی اور مصیبت کے وقت نہ ہی اس کی مدد کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے نمازی کی عمر اور مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ بے نمازی کی موت سخت بھوک اور پیاسے ہونے کی حالت میں آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ قبر یہ آواز لگاتی ہے، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، کان کھول کر سن لو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیری اور تاریکیوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو قبر اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے کہ جب بے نمازی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تجھی سے دشمنی تھی۔ پھر قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اور اس کے اوپر ایک خطرناک قسم کا گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، جو جب ایک مرتبہ اس بے نمازی کو ڈستا ہے تو اس کے زہر سے مردے کے جسم سے گوشت جھڑ جاتے ہیں اور ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر میں ایک ایسا بے رحم ڈراؤنی شکل والا فرشتہ داخل ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے اور ناک سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، جس کے بکھرے بال، لمبے لمبے دانت اور ناخن ہوتے ہیں۔ جب ڈراؤنی شکل والا فرشتہ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ مردہ چیخنے چلانے لگتا ہے، مگر وہاں کوئی اس کو بچانے والا اور اس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوتا۔ پھر وہ فرشتہ اس کو ایک گرز مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، پھر اس کو نکالتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر وہ زمین میں دھس جاتا ہے، پھر نکالتا اور کہتا ہے تو نے فجر کی نماز قضا کی تھی، لہذا مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر تک مارتا رہوں۔ پھر اگر وہ ظہر کی نماز چھوڑنے والا تھا تو عصر تک اس کو مارتا ہے۔ اس طرح وہ قیامت تک اس کو مارتا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام انسانوں سے فرمائیں گے کہ تمام انسانوں سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ۔ تو جو لوگ دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو مؤذن کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہیں آتے تھے، سمجھانے اور دعوت دینے کے باوجود نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، وہ سجدے میں جانا چاہیں گے مگر اپنی تمام کوششوں کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، ان کی نگاہیں مارے شرم کے زمین پر گڑی کی گڑی رہ جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تم دنیا میں نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو ان میں سے کوئی کہے گا، اے پروردگار عالم، آپ نے مجھے سلطنت اور حکومت دی تھی اور اسی کا کام اتنا زیادہ تھا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، پھر نماز کس طرح پڑھتا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، بلاؤ داؤد کو اور سلیمان علیہ السلام کو۔ جب یہ دونوں دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، دیکھو آخر یہ بھی بادشاہ تھے اور تجھ سے زیادہ ان کی سلطنت وسیع تھی، لیکن باوجود اتنی بڑی سلطنت کے انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اے بے نمازی آدمی، تو اپنے بات میں جھوٹا ہے، سلطنت کے کاموں سے فرصت نہ ہوتی تھی،
اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ سلطنت اگر نماز سے روکتی تو ان دونوں کو بھی روکتی، بلکہ نماز نہ پڑھنا تیری غفلت اور کاہلی سستی کی وجہ سے تھا۔ اے فرشتوں، اس کو لے جاؤ اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ ایک شخص اپنی بیماری کا عذر کرے گا اور کہے گا الہی میں بیمار تھا، تکلیف کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ارشاد ہوگا میرے بندے ایوب علیہ السلام کو بلاؤ۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام حاضر ہوں گے تو ارشاد ہوگا اے بیمار، تو زیادہ بیمار تھا یا ہمارا ایوب؟ برسوں اس کے بدن میں کیڑے پڑے رہے مگر ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اگر بیماری یاد الہی سے روکتی، نماز سے روکتی تو ہمارے ایوب کو بھی روکتی۔ تو جھوٹا ہے جو بیماری کا بہانہ کرتا ہے، یہ نماز نہ پڑھنا تیری کاہلی کا نتیجہ تھا۔ اے فرشتوں، اس کو بھی لے جاؤ اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ ایک بے نمازی حاضر ہوگا، اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں چھوڑی تھی؟ عرض کرے گا الہی میرے بال بچے بہت تھے، میں ان کی خدمت اور ان کے کمانے میں دن بھر لگا رہتا تھا، پھر نماز کی فرصت کہاں تھی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ہمارے بندے ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام کو بلاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر بے نمازی سے ارشاد فرمائیں گے دیکھ تیری اولاد زیادہ تھی یا ہمارے یعقوب کی، اور اولاد کے غم میں تو زیادہ مبتلا رہا یا یہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں، ان کی جدائی میں برسوں روتے رہے، ان کی آنکھیں جاتی رہیں، کمر جھک گئی، بوڑھے ہو گئے، مگر نماز سے ایک گھڑی بھی غافل نہیں ہوئے۔ فرشتوں، اس کو بھی لے جاؤ اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ ایک بے نمازی عورت اللہ رب العزت کے عدالت میں پیش کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ وہ کہے گی پروردگار عالم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جس کی وجہ سے میں ناپاک رہتی تھی، نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ فاطمہ کو بلاؤ۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے عورت، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مگر انہوں نے ایک وقت کی نماز کبھی قضا نہیں کی اور نہ ہی تہجد کی نماز کبھی ان کی چھوٹی۔ ایک عورت ہوگی جو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ وہ عورت جواب میں کہے گی الہی مجھے اپنے خاوند کے کام دھندوں سے فرصت نہیں ہوتی تھی اور اس کی خوف کی وجہ سے یہ فریضہ انجام نہیں دے سکتی تھی۔ حکم ہوگا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو حاضر کرو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوں گی تو اس بے نمازی عورت سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند؟ فرعون زیادہ ظالم تھا یا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ پھر ارشاد ہوگا دیکھو آسیہ ایسے ظالم و جابر کی بیوی تھی اور کیسی عبادت گزار بندی تھی، اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو آسیہ کو ضرور روکتا۔ اے بے نمازی عورت، خاوند کا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی، غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اے فرشتوں لے جاؤ اور اس کو بھی اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ پھر وہ بے نمازی لوگ جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت سے جہنمی لوگ فریاد کرتے ہوئے کہیں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔
اے پروردگار عالم میری بیوی بچوں کو جہنم میں پھینک دیجئے لیکن مجھے بچا لیجئے۔ اے اللہ اگر آپ کو یہ بھی قبول نہیں تو میرے بھائیوں کو اور پورے گھر والوں کو جہنم میں ڈال دیجئے لیکن مجھے بچا لیجئے۔ اے اللہ اگر آپ کو یہ بھی قبول نہیں تو دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیجئے لیکن مجھے بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تو انصاف کا دن ہے، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، آج تیرا عمل تیری گردن پر، اس کا عمل اس کی گردن پر ہوگا۔ چنانچہ پھر ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے جہنم کی ایک ایسی وادی میں پھینکا جائے گا جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی ایک ایسی وادی میں پھینکا جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ پھر جہنمی جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر جب موت موت چلائیں گے تو ان کے وہ رشتہ دار جو جنت میں ہوں گے اپنے جہنمی رشتہ داروں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ تو وہ روتے ہوئے یہ کہیں گے لم نکن من المصلین، لم نکن من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے آج موقع ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام ہے۔ سارے کام چھوڑ کر مسجد میں جاؤ اس سے پہلے کہ سارے کام چھوڑ کر ہمیں قبر میں جانا پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔